أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی کلاس میں ہم حرکات میں سبق نمبر 41 پڑھیں گے۔ تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ آج ہم سبق نمبر 41 میں غین سے شروع کریں گے۔ تو ہمارا پہلا حرف ہے، کیا ہے؟ غین۔ غین غین کی شکل کو دیکھیں تو کیسے لکھا ہوا ہے؟ جی، عین خالی ہوتا ہے اور غین کے اوپر جو ہے وہ نقطہ ہوتا ہے۔ جی، تو اب یہاں دیکھیں کہ غین کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور غین کے اوپر حرکت کون سی ہے جو حرف کے اوپر آتی ہے؟ جی، فتحہ کی ہے، کیونکہ حرکات کس کو کہتی ہیں؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ کو حرکات کہتی ہیں۔ تو غین کے اوپر سب سے پہلے فتحہ آ رہی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ غین فتحہ غ، غین فتحہ غ، غ، اس کی آواز موٹی بھی ہوگی۔ جی، اور اگلا حرف کون سا ہے؟ اگلا حرف بھی غین ہے، لیکن اس کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ جی، جو حرف کے نیچے آتی ہے، جی کسرہ کی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ غین کسرہ غی، غین کسرہ غی۔ آگے والی حرف، اگلا حرف، جی اگلا حرف بھی غین ہے اور اس کے اوپر ضمہ کی حرکت ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ غین ضمہ غو، غو غی غو، غو غی غو۔ حرکات کو ایک حرکت لمبا کرتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ غو غی غو، غو غی غو، یہ غلط ہوگا۔ صحیح کیا ہے؟ غو غی غو۔ اگلا حرف خا ہے اور خا کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، تو خا کو کیسے پڑھیں گے؟ خا فتحہ خا، خا فتحہ خا، خا کسرہ خی، خا کسرہ خی، خا ضمہ خو، خا خی خو، خا خی خو۔ فتحہ کے لیے منہ کو کھولیں گے، کسرہ کے لیے آواز باریک ہوگی اور ضمہ کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ شروع سے دیکھتے ہیں، غو غی غو، خو خی خو۔ آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔